بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں میں کچھ بزرگوں کے حالات اور واقعات ملتے ہیں جن میں ان کی کرامات بتائی جاتی ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتی ہے۔ کیا ان پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہاں ان پر یقین کیا جا سکتا ہے تو کس حد تک؟ در حقیقت خلاف عقل اور خلاف عادت واقعے کا صدور قدرت خداوندی سے ہوتا ہے۔ ولی اور بزرگ کا اس میں ذاتی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ نہیں ولی اور بزرگ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جب چاہوں کرامات دکھا سکتا ہوں۔ اس لیے جب مستند حوالے سے کرامات کا کوئی واقعہ ثابت ہو جائے تو اسے ماننے میں تردد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بزرگ اور ولی کے ہاتھوں پر ایک کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور کرامت ماننے کا مطلب اور اس کی حد یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس کے ذریعے اللہ کے ولی کی کسی خاص موقع پر تائید یا اس کا اعزاز مقصود ہوتا ہے۔ کرامت کسی کی بزرگی اور تقرب اللہ ناپنے کا پیمانہ نہیں ہے، نہ ہی مختلف اولیاء کے درمیان کرامات کی بنیاد پر موازنہ قائم کرنا چاہیے کہ فلاں آدمی زیادہ بزرگ ہے، فلاں آدمی زیادہ اللہ کے قریب ہے اور فلاں آدمی ان کے زیادہ قریب نہیں ہے۔ نیز کرامات کا اظہار اور ان کا حصول مقاصد میں سے نہیں ہے، یہ ایک غیر اختیاری امر ہے۔ بزرگی اور ولایت کا مدار اتباع سنت اور اتباع شریعت پر ہے، یعنی جو بزرگ، جو عالم، جو اللہ کا ولی سنت کا زیادہ متبع ہے اور وہ شریعت کے احکامات کی زیادہ پابندی کرتا ہے، بس وہ بزرگ ہے، وہ ولی ہے اور اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پر کسی کرامت کا ظہور ہو۔ اور اگر کوئی شخص سنتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزارے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے اور اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی واقعہ ظاہر ہو تو پھر وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے۔ اور استدراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کسی خاص عمل پر یا اس کی کسی اچھے عمل پر اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ باقی کتابوں میں جو بزرگوں کی کرامات کے واقعات ملتے ہیں ان پر یقین کرنے یا نہ کرنے کا مدار ثبوت اور اطمینان قلب پر ہے، یعنی اگر قرائن اور شواہد کی وجہ سے دل کو اس کے سچا ہونے کا گمان ہوتا ہو تو اس کی کرامت پر یقین کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر کسی وجہ سے اس خاص کرامت کی اس خاص شخص سے صادر ہونے کو دل تسلیم نہیں کرتا ہو تو پھر اس خاص واقعہ یعنی اس کرامت پر یقین رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفس کرامت کا واقع ہونا چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کرامت کا ظہور ناممکن ہے۔ البتہ کتابوں میں منقول ہر کرامت پر یقین رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جس واقعے کا ثبوت مستند حوالے سے ہو اسے بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، اور جس خاص واقعے کا ثبوت نہ ہو یا اس کے ثبوت میں تردد ہو تو اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ایمان کے خلاف بات نہیں ہے، لیکن اگر اس بات کا تعلق کسی مستند بزرگ سے ہو تو واقعے کا انکار کرتے ہوئے اس بزرگ کی تنقیص جائز نہیں ہوگی،